ارمان احمد داؤد آپ کے لیے آج پھر ایک انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہے. آج ہم پیٹرولیم پرائسز کی ڈی ریگولیشن پہ بات کریں گے. مگر سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں, اور اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور مجھے کمنٹس میں بتائیں اگر کوئی سوال ہے اور میں اس کا جواب اگر دے سکوں تو. ہم نے آج آئل انڈسٹری پہ بات کرنی ہے. پاکستان میں آئل انڈسٹری بہت زیادہ ٹائٹلی ریگولیٹڈ ہے, خاص کر ڈاؤن اسٹریم یعنی OMCs, جن کو ہم آئل مارکیٹنگ کمپنیز کہتے ہیں. اور وہ کمپنیز کون کون سی ہیں؟ مثلاً شیل ہے, ٹوٹل ہے, جن کے ہم پیٹرول پمپس دیکھتے ہیں, ان کو ہم OMCs کہتے ہیں. اچھا, اس میں جو پیٹرول بک رہا ہوتا ہے, پیٹرول اور ڈیزل, اس کی پرائسز حکومت متعین کرتی ہے, اور یہ ایک پری ڈیفائنڈ فارمولا ہے. میں نے ذکر کیا تھا اپنی ایک ویڈیو میں پہلے. اکانومی کا جو یہ انتہائی اہم سیکٹر ہے وہ اتنا ریگولیٹر ہے کہ فارن انویسٹر کے لیے ان اٹریکٹیو ہو چکا ہے, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عرصہ دراز میں اس سیکٹرز میں کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آئی, کیونکہ ریفائنری لگانا ایک مہنگا کام ہے جس کو ہم کیپٹل انٹینسو کہتے ہیں. 10-12 ارب ڈالر لگتے ہیں, تو ظاہر ہے انویسٹر ریٹرن بھی پھر مارکیٹ فورسز سے ڈٹرمنٹ والا مانگتا ہے, حکومت کا متعین شدہ نہیں مانگتا. OMCs کے لیے حکومت نے ایک بھلائی پچھلے دنوں یہ کر دی تھی پچھلے سالوں میں کہ انوینٹری لاسز کو کم کرنے کے لیے مہینے بعد پیٹرول کی قیمت میں تبدیلی کو مہینے میں 2 دفعہ کر دیا تھا, جس سے ان کی انوینٹری لاسز کم ہو گئے تھے. آج کل اخباری سورسز کے مطابق یہ شنید ہے کہ اس فیصلے کو 1 ہفتے پہ لے کے جایا جائے گا, جس سے اور بہتری آ جائے گی. اس کا تو OMCs کا مارجن فی لیٹر 3 روپے 68 پیسے ہے, یعنی فی لیٹر جب بھی ہم پیٹرول خریدتے ہیں تو 235 روپے کے پیٹرول میں سے 3 روپے 68 پیسے صرف ان OMCs کو ملتے ہیں. اور اسی مارجن کم ہونے کی وجہ سے ہم آج کل بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ پر سیلز کچھ پیٹرول پمپس پہ روک دی گئی ہیں کہ بینک تقریباً اتنا ہی تو کمیشن لے لیتا ہے, تو OMCs کمائیں کیا. آج کل یہ خبر چل رہی ہے کہ حکومت ان OMCs کو اجازت دے رہی ہے کہ وہ خود سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا تعین کریں. حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. حکومت کا کردار صرف پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, جس کو ہم PDL کہتے ہیں, اور سیز ٹیکس لگانے تک محدود رہے گا. اس کو ڈی ریگولیشن آف پرائسز آف پیٹرولیم پروڈکٹس بھی کہتے ہیں. آپ نے کئی جگہ اس کو اس طرح سنا ہوگا. اس کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات. مثلا حکومت کو یہ فائدہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز بڑھنے کی جو سیاسی قیمت چکانا پڑتی ہے, جو ہم نے پچھلے دنوں دیکھی بھی ہے, اس سے جان چھوٹ جائے گی. مگر ساتھ ہی حکومت کو یہ نقصان بھی ہے کہ سوائے ٹیکس میں چھوٹ دینے کے, اگر وہ دینا چاہتی ہے, وہ کوئی اور سبسڈی دے نہیں سکیں گے اور کوئی سیاسی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں. آج کی مثال دیکھ لیں کہ آج 16 ستمبر ہے اور پیٹرول کی نئی قیمت آنی تھی, مگر ابھی تک حکومت نئی قیمت اناؤنس نہیں کر پائی, کیونکہ اس میں PDL ڈالیں گے تو قیمت زیادہ ہو جائے گی اور پھر ان کو ایک سیاسی طور پہ نقصان ہوگا. ایک اور نقصان یہ ہے کہ عوام کو فوراً اور شارٹ ٹرم, یہاں شارٹ ٹرم کا مطلب ہے 2 سے 3 سال, پیٹرول مہنگا ملے گا, کیونکہ OMCs اپنا پروفٹ مارجن بڑھا لیں گے. وہ 3 روپے 68 پیسے پہ تو نہیں رہیں گے, وہ 5 روپے 7 روپے 10 روپے پہ چلے جائیں گے. جب وہ 5 روپے 7 روپے 10 روپے پہ چلے جائیں گے تو یقیناً پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی. لیکن جیسے ہی یہ پرائس بڑھے گی تو مارکیٹ فورسز سے تعین ہونا شروع ہو جائے گا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے, تو نئی انویسٹمنٹ, فورن انویسٹمنٹ آنے کے بھی چانسز بڑھ جائیں گے, جس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں ڈالر آئیں گے جو ہمیں ضرورت ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, روزگار بڑھے گا, بلکہ کمپٹیشن بھی بڑھے گا. اور جو OMCs نے کمپٹیشن کم ہونے کی وجہ سے پرائسز بڑھائی تھی, جو کہ 2-3 سال کا میں نے عرصہ بتایا تھا, پھر وہ کوالٹی بڑھانے اور قیمت کم کرنے پر توجہ دیں گے. ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ڈی ریگولیشن سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں شہر مختلف ہو جائیں گی. اس وقت ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن یعنی IFEM کے ذریعے پورے ملک میں تقریباً ایک جیسی قیمت مینٹین کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے, مگر ڈی ریگولیشن کے بعد ٹرانسپورٹ کاسٹ ہر شہر کے لیے مختلف ہوگی, ڈیپینڈنگ کہ ریفائنری کہاں ہے, اور اس وجہ سے قیمتیں بھی مختلف ہو جائیں گی. یہاں ایک اہم بات یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیٹرول کی حد تک تو پھر قیمت ڈی ریگولیٹ کرنا کچھ سمجھ آتا ہے, مگر ڈیزل کی قیمت ڈی ریگولیٹ کرنے سے مہنگائی بڑھے گی, کیونکہ ڈیزل کا استعمال پاکستان ریلویز میں ہو رہا ہے, گڈز اور پیسنجر روڈ ٹرانسپورٹ میں ہو رہا ہے, زرعی مشینیں جیسے ٹریکٹر ہے, تھریشر ہے, ٹیوب ویل وغیرہ ہیں, ان سب جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے, اور ڈیزل کی ڈیمانڈ بھی الاسٹک ہے, تو ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے یہ سب کچھ مہنگے ہو جائیں گے اور لامحالہ عوام کو تنگی ہوگی. ڈی ریگولیشن سے متعلق یہ بھی یاد رکھیں کہ بھارت میں پیٹرول کی پرائسز 2010 میں اور ڈیزل کی پرائسز 2014 میں ڈی ریگولیٹ کی گئی تھیں, اور پھر 2-3 سال پرائسز زیادہ ہی رہی تھیں, بعد میں پھر نارملائز ہونا شروع ہو گئی تھیں جب کمپٹیشن بڑھا. ایک اور بات بتا دوں کہ کچھ سال پہلے HOBC یعنی ہائی اوکٹین کی قیمتیں بھی ڈی ریگولیٹ کی گئی تھیں, اور اوگرا نے پھر MDPSO کو ایک لیٹر لکھا کہ ڈی ریگولیشن کے بعد ہائی اوکٹین کی بہت زیادہ قیمت چارج کی جا رہی ہے. کم انہوں نے پھر بھی نہیں کی تھی.
پاکستان جیسے ملک میں ڈی ریگولیشن سے ڈر ہی لگتا ہے. جو کچھ ہم دوسری انڈسٹریز میں ہوتا دیکھ رہے ہیں، جیسے سیمنٹ کا کارٹل ہے، بہت مشہور ہے، فرٹیلائزر، شوگر، یہ سب مل مالکان مل کر جب قیمتیں بڑھا دیتے ہیں تو عوام پہ سری ہوتی ہے. اس منوپلی کو روکنے کے لیے پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کو ہم کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں، اور وہ بیچارہ اپنی رہی صحیح باقی ماندہ پاورز کے تھرو ان انڈسٹریز کو پینلائز کرتا رہتا ہے. مگر وہ سب عدالتوں سے اسٹے لے لیتے ہیں اور پھر وہ کیسز ان ہزاروں کیسز کا ہی حصہ بن جاتا ہے جن کے فیصلے معلوم نہیں کب آئیں گے. اگر او ایم سیز کے بھی ایسے ہی کارٹل بن گئے تو پھر ہم بیسٹ آف لک ہی اپنے آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی. کمنٹ میں بتائیں، اور اگر ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی کریں. جتنا مجھے آتا ہوگا وہ میں بتا دوں گا، باقی ہم مل بیٹھ کے جواب ڈھونڈ لیں گے. میں دوبارہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا کسی اور عوام سے ریلیٹڈ ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے جو کہ اکانومی یا بزنس سے ریلیٹڈ ہے. اجازت، ٹیک کیئر.